بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کا مثبت استعمال ہو تو میرے خیال میں اس دور میں اس سے بڑی غنیمت کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کا غلط یا سوئی استعمال ہو تو اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ سوشل میڈیا ان سوشل میڈیا بن گیا ہے، اور وہ گالم گلوچ کا، دشنام کا، جھوٹ پھیلانے کا، دروغگوئی کا ایک ذریعہ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اچھے اور برے کی تفریق بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کے مابین بھی سوشل میڈیا کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر جماعت نے اپنے اپنے میڈیا سیل بنا دیے ہیں، اور اس پہ اپنے حق میں پروپیگنڈا اور اپنے حریب کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانا، یہ سلسلہ زور پکڑ گیا ہے۔ لیکن اس پہ تمام پاکستانیوں کا اتفاق ہے کہ سوشل میڈیا کا پہلا استعمال بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کیا۔ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بھی ان کی طرف سے بنائی گئی، اور مخالفین الزام لگاتے ہیں، یا ہم جیسے نقاد بھی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو فروغ بھی خود عمران خان صاحب کی سرگردگی میں پی ٹی آئی ہی نے دیا۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ہاں یہ جو ان کی سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کلچر کو فروغ دیا گیا۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک انسائیڈر جو 22 سالہ رفاقت انہوں نے رکھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے اہم عہدوں پہ فائز رہے، اور جو آج سے کچھ عرصہ قبل تک پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، اب انہوں نے 2-3 دن قبل مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے۔ جناب احمد جواد صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا سوء استعمال ہے یا غلط استعمال ہے، اس کو فروغ دیا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، میرا اس سبجیکٹ کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے، جب سوشل میڈیا کا یہاں پہ آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میں سینٹرل میڈیا سیل پی ٹی آئی کا 2010-11 کی بات ہے، میں اس کا ہیڈ تھا، تو میں نے اس کا پہلا میڈیا سیل اسٹیبلش کیا، اور اس میں سوشل میڈیا ٹیم جو کہ بڑی اگنورڈ تھی، اس وقت نہیں کسی کو اتنا پتہ تھا۔ 2010 میں بڑے اچھے بچے تھے اس میں، انجینئرز آئی ٹی کے، جنہوں نے آغاز اس چیز کا کیا تھا۔ مجھے خود نہیں اس وقت اتنی زیادہ جو ٹیکنیکلی اتنی نہیں تھی، لیکن ایز اے جیسے کہنا چاہیے ایک اسٹریٹجک میری نالج تھی۔ تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ تو میں نے پہلی دفعہ ان کو عمران خان سے سرٹیفکیٹ دلوائے۔ پہلی ریکگنیشن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جو ہے وہ میرے ہاتھوں جو ہے ہوئی، اور اس کو میں نے، اور اس وقت عمران خان نو بڈی واز سیریس اباؤٹ دیم، اور وہ والنٹیریلی لگے ہوتے تھے۔ یہ آغاز تو اچھا تھا، وہ سارے پروفیشنل لوگ تھے، وہ ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو کرنا چاہ رہے تھے، لیٹ سے ان کی تقریریں، ان کو کیسے سپریڈ کرنا ہے، اپنا بیانیہ کیسے دینا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے کیا ہوا یہ مجھے بھی نہیں پتہ، کہ پھر جب میں پیچھے ہو گیا تھا 2013-14 کے بعد، تو پھر کیسے یہ سوشل میڈیا ٹیم بنی، اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں واپس 2018 میں ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن مجھے شفقت محمود صاحب نے دعوت دے کے بنایا، تو وہاں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کوئی ایک انٹچیبل فورس پی ٹی آئی کے اندر بن گئی ہے، ان کو پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور یہ سیدھی رپورٹ اوپر کرتے ہیں، اوپر سے انسٹرکشن ملتی ہیں، اوپر سے انفارمیشن جاتی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل۔ اوورآل انچارج کون تھے؟ اور دیکھیں اس میں نام لینے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے ابھی کامران خان ہے، ارسلان خالد ہے، اور لوگ بھی ہیں، لیکن یہ تو ایک پورا کانسیپٹ بنا دیا نا کہ آپ نے کس طریقے سے پی ٹی آئی کے بیانیے کو لوگوں کے اوپر کس طرح سے بمبارڈ کرنا ہے، اپوزیشن کو کیسے کرنا ہے، ان کو جھوٹی سچی چیزوں کو کس طرح سے آپ نے پیش کرنا ہے، کیسے فوٹو شاپ کرنی ہے، یہ سارے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ہتھ کنڈے جو ہیں، ڈیجیٹل ہتھ کنڈے جو ہیں، یہ ان کو سکھا دیے گئے، اور اس کے بعد یہ ایک نئی ڈگر کے اوپر چل پڑے،
اور اس کے علاوہ تو انڈیویجولی بھی مثلاً اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی اپنی ٹیم بھی تھی، اسد عمر صاحب کی تھی، عارف علوی صاحب کا بیٹا اپنا ان کی چلا رہا تھا، اس طرح تو ان سب کو پھر اوپر کوآرڈینیٹ کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ. دیکھیں جب یہ ان کی اہمیت کا پتہ چل گیا اور جب یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کے قریب یہ لوگ جو ہیں اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہیں، تو تمام لیڈرز نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا لیں اور اسی سوشل میڈیا ٹیم میں سے کسی نے کسی کو ہائر کر لیا، کسی کو 1 لاکھ تنخواہ دے دی، کسی کو 50,000 تنخواہ دے دی اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور اس میں اپنے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا بیانیہ تو کم لیکن دوسروں پہ اٹیک آپ نے کیسے کرنے ہیں. تو یہ ایک ماحول بن گیا. اور دیکھیں جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہی ماحول بناتا ہے. ایک گھر میں ایک اگر باپ ہے وہ گھر میں گالی گلوچ اور بدتمیزی کا ماحول بنائے گا تو بچے گالیاں بھی نکال لیں گے اور بدتمیزی بھی کریں گے، وہ بدتہذیبی بھی کریں گے. تو جو ایک آرگنائزیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ خود بھی اس کا اظہار کرتا تھا اور جو یہ کرتے تھے ان کو بڑی شاباش دیتا تھا. پارلیمنٹ میں ایک ایم این اے نے ننگی گالیاں نکالیں تو انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ تم میرے چیتے ہو. تو جب آپ ایسی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ اسی ڈگر کے اوپر چلیں. جب آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں اس ماحول کے اندر یہ نہیں، پہلے یہ سیٹ اپ پہ بات کرتے ہیں. میری معلومات کے مطابق انہوں نے سنگاپور، لندن، امریکہ، یورپ یہاں پہ بھی اسی طرح کے سیلز بنائے ہوئے تھے. جی بالکل. ان کے اب آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہر کنٹری میں جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کے سیل یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. واٹس ایپ گروپس بنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آج کا ان کو ٹارگٹ ملتا ہے، صبح ٹارگٹ مل جاتا ہے اور ٹارگٹ کا نام ہے سلیم صافی، تو اس میں ان کی ایک R&D ٹیم ہوتی ہے. وہ کلپس نکالے گی، ان کو جوڑے گی، اس کے بیانیے بنائیں گے، اس کی لائنز بنائیں گے، ٹیگ لائنز بنائیں گے. پھر ایک ٹائم بتایا جائے گا جی کہ لانچ. یہ باقاعدہ ایک جنگ کی طرح ہوتا ہے. وہ واٹس ایپ گروپس جو ہیں آپس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب، اٹیک. اس کے بعد اٹیک ہو جاتا ہے. پھر آپ ایک دم سے آپ کھولتے ہیں سوشل میڈیا کو تو پتہ چلتا ہے کہ آج آپ کے اوپر اٹیک ہے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. وہ فوٹو شاپس بنی ہوتی ہیں، وہ اینیمیشنز بھی بناتے ہیں، وہ گرافکس کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چیزوں کو جوڑ توڑ کے بھی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. پھر اس اور نہیں، اس میں تو ایک بڑی تعداد والنٹیئر کی بھی ہے، لیکن پیڈ بھی اب تو PID کے اندر اپنا سیل بھی بنا دیا گیا ہے. بڑے سیل تو بہت سارے بن گئے ہیں. لیکن جو آپ نے والنٹیئرس کی بات کی ہے نا، دیکھیں یہ بھی تو ایک ماحول بن گیا نا. جب یوتھ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم 3-4 گھنٹے دن کے لگائیں، کچھ کلکس کریں ہم، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی فالوئنگ بنتی ہے اور فالوئنگ کی بنیاد کے اوپر آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں نوکری بھی مل سکتی ہے، آپ کو اداروں میں بھی نوکری مل سکتی ہے، آپ کو سیاسی پارٹیاں بھی ہائر کریں گی، آپ کو بزنس کمیونٹی بھی ہائر کرے گی، آپ کو ہو سکتا ہے میڈیا بھی ہائر کرے. اور ہو سکتا ہے کیا، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا کے اندر بھی جو ہے آپ جو ہے اینکر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک نوجوان نسل کو ایک کیریئر بتا دیا اور وہ کیریئر یہ ہے کہ آپ نے گالی گلوچ، بدتمیزی، سکینڈلز، آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں، آپ نے بد تہذیبی کرنی ہے، پھر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ میرے 2 ملین فالوورز ہو گئے ہیں. تو پھر جب 2 ملین فالوورز ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ نوکری مل جاتی ہے. تو پھر اگر آپ کے 1 ملین فالوورز ہوں گے تو آپ کو کسی ٹی وی چینلز میں جو ہے نا وہ آپ کو اینکر شپ مل جائے گی. تو یہ جرنلزم میں پھر آنے شروع ہو گئے یہ لوگ. تو آپ نے اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسا کیریئر متعارف کیا کہ اس کیریئر سے نہ تو اس نوجوان نسل کو اس حد تک تو فائدہ ہو جائے گا کچھ کو کہ وہ 4 پیسے کما لیں گے، لیکن اس سے ملک اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. یعنی ان میں ایک تعداد پیڈ لوگوں کی بھی ہے. یہ سب بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پیڈ لوگوں کی ہے. اس کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. پھر جب ان کو ایک نظر آ جاتا ہے نا کہ 1 ملین فالوور بنے تو اس کو اتنی نوکری مل گئی یا اس کو اتنے اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، زندگی میں ترقی کرنے لگا. تو دیکھیں جو بھی ایک نوجوان ہوتا ہے وہ تو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا کہ میں نے آگے کیسے جانا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے تو وہ اس طریقے میں آنے کے لیے اس کو ان گروپس کو جوائن کرنا پڑتا ہے. وہ گروپس اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ تم نے ہماری ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، ہم آپ کو فالوئنگ دیں گے. وہ جو فالو بیک کا ایک آپ نے کانسیپٹ دیکھا ہوگا وہ پھر گروپس کے اندر ہوتا ہے. ایک بچہ ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے، اس کا ایک بھی فالوور نہیں ہے، یہ گروپس بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم آ جاؤ، کل تمہارے 1000 فالوور ہو جائیں گے، اس کے بعد 2000 ہو جائیں گے، پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے.
وہ یکایک اپنی اہمیت اور اپنی ریکگنیشن دیکھتا ہے. اب اس ملک میں ان امپلائڈ یا جنہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی یا جو کوئی پروفیشن میں ایکسیل نہیں کر سکے، یعنی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نالائق ترین جو لوگ ہیں نا وہ سوشل میڈیا کو اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں. یعنی اس ملک کا بیانیہ اس ملک کے نالائق ترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وہ تو مثلا میں تو نہ کمنٹس پڑھتا ہوں، اب تو میں انجوائے کرتا ہوں الٹا وہ اس کی چیز کے. لیکن پچھلے 2011-12 سے میں انڈر اٹیک رہتا ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے، مثلا وزیر اعظم بننے کے بعد وہ افتخار دورانی کو ٹاسک دیا عمران خان نے جی کہ آپ سلیم کو اٹیک کرنا ہے. وہ ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا، اور وہ نواز شریف کے بارے میں ایک بات میں نے کی تھی. تو مجھے پتہ چل گیا پہلے کہ بھائی اٹیک کا وہ آرڈر مل گیا. افتخار دورانی نے پھر آگے جو بندوں کو کنوے کی، لیکن اس کے چند گھنٹے بعد پھر وہ ہیش ٹیگ بھی بن جاتا ہے، وہ ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ عمران خان اٹیک کا آرڈر دے دیتے ہیں اور وہ سارا سوشل میڈیا پھر اس پہ وہ چیز آ جاتی ہے. جس طرح آج کل غریدہ فاروقی بیچاری وہ بلایا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ اڑا دو آج، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں واپس جا کے، وہ پوری تیاری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیش ٹیگ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ ہے. یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرینڈ کو ظاہر کرتا ہو، پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ ہیش ٹیگ ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے، واٹس ایپ گروپ وہی جو ہوتے ہیں، ٹائم طے ہوتا ہے. یعنی یہ جو پیڈ ٹیم ہے جن کا واٹس ایپ گروپ پہ ساتھ میں والنٹیئر کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ رابطہ میں ہوتے ہیں. ادھر سے یہ لوگ الفاظ یا ٹرینڈ ٹیگ لائن کی جاتی ہیں، لکھ کے دیا جاتا ہے ٹیگ لائن، اور وہ ان سب تک کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ جب اٹیک لانچ ہوتا ہے اور ایک ٹائم بتایا جاتا ہے، کیونکہ ٹاپ ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں کسی ایک ٹائم میں آپ نے ٹاپ پہ آ جانا ہے، جس میں ٹویٹر کہہ دے گا ٹاپ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے. 24 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے، ایک دفعہ آنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور آپ شیئر کر دیں، جی میں نے آج جو ہے ہیش ٹیگ کل سو اینڈ سو، یا کسی کو آپ نے جو ماں بہن جس کی کرنی ہے اس کا نام لکھیں اور اس کے ساتھ کچھ لکھ دیں. وہ ہیش ٹیگ جو ہے 2 گھنٹے میں ٹاپ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ نے اس 2 گھنٹے میں طریقہ کار یہ طے کیا ہے کہ آپ نے ہر ایک نے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 ٹائمز جو ہے اس کے ساتھ انگیج کرنا ہے یا 30 ٹائمز کرنا ہے. 10 آپ نے کمنٹس ڈالنے ہیں، آپ نے ری ٹویٹس کرنی ہے، آپ نے لائکس کرنی ہے، تو آپ نے اس کو بار بار کرنا ہے. تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کمنٹس جو کہ بار بار ہو سکتے ہیں، ٹویٹ اور ری ٹویٹ ایک دفعہ ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس 2 گھنٹے کے اندر ٹاپ ٹرینڈ آ جاتا ہے. یعنی قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج فار ایگزامپل حامد میر یا سلیم صافی جو ہے ان کے خلاف قوم نے ووٹ دے دی ہے کہ وہ ان کے خلاف جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. یعنی یہ پروجیکشن آ جاتی ہے کہ قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ ہے. اور اس کے ذریعے اب تو ان کے پاس تو ظاہری بات ہے کہ پہلے تو صرف یہ پی ٹی آئی کی سطح پہ یہ میکینزم تھا اور اس میں وہ اتنے آگے تھے. تو اب تو حکومت یعنی انفارمیشن منسٹری میں پورا ایک سیکشن بن گیا ہے، اس میں کئی لوگ لاکھوں تنخواہ لے کے ہائر کر دیے گئے ہیں. پھر فواد چودھری جیسا بندہ انچارج ہے، تو پھر پی ٹی اے اور اس طرح کے ادارے بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ تو معاملہ پھر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی خرابی کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ابھی یہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں غریدہ فاروقی بیچاری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو سلیم صافی صاحب، میری یہ بات آپ بے شک اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے. میں آج پورے اپنے ہوش و حواس میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے تھریٹ سے میں آگاہ کر رہا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا تھریٹ انڈیا نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے. کوئی بیرون ملک سے ہمارا کوئی دشمن جو ہے ہمارا تھریٹ نہیں ہے. ہمارے ملک کی سالمیت کا سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ اس وقت ہم نے اس نوجوان نسل کو جس کام کے اوپر لگا دی ہے. اور نوجوان آپ کو پتہ ہے ایک آگ کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو انرجی میں چینج کر دیں تو وہ انجن بن جاتا ہے گروتھ کا. لیکن اگر آپ اس آگ میں تیل ڈالیں اور اس آگ کو پھیلانے میں مدد دیں تو وہ آگ تو پھر سب کو جلا دے گی. وہ اپنے اور غیر کا فرق نہیں دیکھے گی، وہ امیر اور غریب کا نہیں دیکھے گی، وہ سچ اور جھوٹ کا نہیں دیکھے گی، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گی، وہ خود بھی اس آگ میں جل جائے گا جس نے وہ آگ شروع کی ہے. پاکستان کی نوجوان نسل
آج اس وقت تقریباً کوئی 12 کروڑ کے قریب سوشل میڈیا یوزرز ہیں پاکستان میں. 12 کروڑ جو ہے وہ دنیا میں شاید چند ملک ہیں جن کی آبادی ہوگی کہ آپ 12 کروڑ یوزر جو ہیں اگر 24/7 لائٹننگ سپیڈ. سوشل میڈیا کا مطلب ہے لائٹننگ سپیڈ, کہ آپ نے چیز کی وہ سپیڈ آف لائٹ سے جو ہے وہ دنیا میں پہنچ گئے. لیکن جب آپ جیسے مہذب لوگ پارٹی کے اندر تھے اور مثلا آج سے چند ماہ قبل تک آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے, تو جس خطرے سے ابھی آپ میرے اس کے ذریعے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں, تو اس سے آپ نے کبھی عمران خان کو یا ان کے قریبی لوگوں کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں, میرا خیال ہے اس پارٹی کا واحد سیکرٹری انفارمیشن تھا جس کے اوپر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہر وقت اٹیک کرتی تھی. آپ امیجن کریں, ریکارڈ کا حصہ ہوگا, اور وہ مجھے کہیں پہ حامد میر کے تانے دیتے تھے, تو کہیں پہ آسما شرازی کے تانے دیتے تھے کہ میں ان کے پروگرام میں کیوں چلا گیا, کہیں پہ میں جب کوئی ایک نہیں, تو آپ کو سیکرٹری اطلاعات بھی تو خان صاحب نے بنایا تھا اور ان کو بھی خان صاحب چلا رہے ہیں, تو یہ کیا چکر تھا؟ دیکھیں اس میں خان صاحب اپنے لوگوں کو بھی تاکہ وہ ان کے مطابق چلیں, اگر وہ دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی وہ والی چیز نہیں ہے تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر اٹیک ہو تاکہ یہ چلیں. میں آپ کو اپنی اس مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پروگرام میں بیٹھا ہوں, کر کے میں واپس آیا ہوں, پرائم منسٹر آف پاکستان مجھے میسج کر رہا ہے کہ آج تم نے وہ جو سینیٹر تھا پیپلز پارٹی کا, وہ اتنی بڑی انہوں نے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی, ٹھیک ہے میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, تم نے کیوں نہیں اس کو ایسے کیا تو ویسے کیا, اس کی تم نے یہ کر دینی تھی وہ کر دینی تھی. یہ میسج پرائم منسٹر آف پاکستان ریٹن میسج جو ہے یہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا, اور میں گھبرا گیا, میں نے کہا یار یہ تو پرائم منسٹر ناراض ہو گیا, میں نے کیا کیا آج. تو میں نے اپنے اس پروگرام کو دیکھا تو اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. میں نے اپنا بیانیہ ڈیسنٹلی لاجیکلی پیش کیا, ٹھیک ہے, گالی نہیں نکالی, ابیوز نہیں کیا, اگریسو نہیں ہوا, بدتمیزی نہیں کی. میں نے وہ سارے کلپس بنا کے واپس بھیجے عمران خان کو. میں نے کہا جی یہ پروگرام کے کلپس ہیں, آپ دیکھ لیں جس کے اوپر آپ نے مجھے یہ نہیں. تو کبھی اس حوالے سے اب مثلا دیکھیں گالی گناہ, ایک لحاظ سے یہ جعل سازی بھی ہے جو گناہ ہے, فراڈ ہے. دوسری طرف آپ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں اس غلط کام کے لیے, وہ الگ سے گناہ ہے. یا لوگوں کے چندے کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ الگ سے, اور بد تہذیبی پھیلانے کے لیے. دوسری طرف پرائم منسٹر نام لیتے تھے ریاست مدینہ کا, اور ابھی بھی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اسی عمران خان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور نوجوانوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں نا, کہ جو جب بدتمیزی کرتے ہیں یا اگریشن دیتے ہیں یا گالیاں بھی دیتے ہیں اور وہ ان کو عمران خان شاباشی دیتے ہیں اور وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں, میں تو اس کا پرسنل, میں کسی کا یہاں پہ نام نہیں لے رہا, یہ پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے نام ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم نے آج یہ کیا تو خان نے جو ہے نا بڑی شاباش دی, سب کے سامنے بلا کے, ویری گڈ, یہ میرا شیر ہے, یہ میرا چیتا ہے. تو جب آپ اس طریقے سے اپنی پورے فالوورز کو ایک لائن دے رہے ہیں, مجھے جب آپ کال کرتے ہیں, وہ کال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ احمد جواد اگلی دفعہ جب پروگرام میں جاؤ تو یہ سٹائل نہیں چلے گا, یہی میسج تھا نا. میں نے اپنا سٹائل نہیں چینج کیا, میں اسی پہ قائم رہا, میں نے اسی طریقے سے کیا. اور شاید ایک ایسے ماحول میں, جس ماحول میں شہباز گل, فردوس عاشق اعوان, فواد چودھری, فیاض الحسن چوہان, مراد سعید اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو چاہے پریس کانفرنس ہو, پارلیمنٹ ہو, ٹاک شوز ہو, اس ماحول کے اندر میں نے اپنا سٹائل جو تھا وہ میں نے مینٹین کیا. بہت مشکل تھا, مجھے سوشل میڈیا سے گالیاں پڑتی تھیں, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے, کہ یہ جو ہے نا اس نے لیکن اب تو وہ اس آگ میں خود بھی جلنے لگے ہیں. ابھی جو کچھ جلیں گے, میں نے کہا تھا آگ پھیلتی ہے تو پھر نہیں ہو رہا ہے, تو پھر ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ روک لیں گے اس سلسلے کو؟ دیکھیں ایک سینس پریویل کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ایک دفعہ سوچیں, انہوں نے اس معاشرے کو کیا بنا دیا. ریاست مدینہ کا نام لے کے آپ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر, اب سوشل میڈیا کو بلکہ آپ یہ کہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا رایامہ کا ذریعہ, کہ جن کے ہاتھ میں مائک ہے 24 گھنٹے اور وہ لائٹننگ سپیڈ سے وہ چل رہا ہے, آپ نے ان کو کس راستے کے اوپر ڈال دیا ہے؟ نفرت, گالی گلوچ, بدتمیزی. یہ آپ مجھے بتائیں یہ معاشرے کا آخر میں حال کیا ہوگا؟
یہ تو آپس میں لڑ لڑ کے مر جائے گا. اس کا جو سوشل فیبرک ہے ڈیمیج ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب ان نوجوانوں کو واپس لانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ یہ پیسے یہ کیریئر اس طریقے سے بنانا ہے کلکس کی مدد سے فالوئنگ کی مدد سے, آپ ان نوجوانوں کو کیسے واپس لائیں گے کسی ایتھیکل کام کے لیے کسی مورل کام کے لیے؟ ان کو تو عادت پڑ گئی, یہ تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے 6-6 8-8 10-10 گھنٹے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ کلک کرتے جاؤ ٹائپ کرتے جاؤ, یہ تو بڑا آسان کام ہے. دیکھیں میں اس میں ایک اور جو بہت خطرناک ٹرینڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے محمد زبیر صاحب کے حوالے سے جو ایک پکچرز آئی تھیں اور ایک ویڈیو اور جس طرح سے اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا. یہ ایک اور انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر ہم اس طریقے سے اپنے ملک میں لوگوں کو ہم نے بلیک میل کرنا ہے یا ان کی کردار کشی کرنی ہے, میں سمجھتا ہوں پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ تو پھر آپ کو ہر روز ایک ایسی ویڈیو شاید دیکھنے کو ملے گی, لیکن اس سے آپ دیکھیں اس معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اور وہ آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں آپ نے ایک ایسی جس کے بارے میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شخص پکڑا بھی گیا جس نے وہ ویڈیو جوڑ کے اور تصویریں جوڑ کے وہ سارا کچھ بنایا تھا. وہ فیکٹ سامنے بھی آ گئے لیکن پبلک نہیں کیے گئے, لیکن وہ رپورٹ آ گئی کہ وہ ایک سارا جعلی کام ہوا تھا, کسی نے کیا تھا, بندہ بھی پکڑا گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں بتائیں یا اس کی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ ریسٹ آف دا لائف وہ کس مینٹل ٹارچر سے آپ گزریں گے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور اس کے لیے لیکن اس سے بڑا ظلم یہ بھی ہے نا کہ اس کا بھائی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پتہ نہیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں تو بڑا حیران ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور اسد عمر صاحب نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی, خاموشی اختیار کی. ایک لحاظ سے ان کی خاموشی کا ایک مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ایک اخلاقی طور پہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس پہ کھڑے ہوتے. ایک چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ چیزیں تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تصویریں جوڑنا آج کل کون سا مشکل کام ہے. یہ میرے ساتھ جو آج ایک انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی تنقید کی مریم نواز پہ کلثوم نواز پہ, اس کے بنا کے انہوں نے 2 سال پہلے ہاں یہ کیا چکر ہوا تھا, وہ ٹویٹ آپ کی نہیں ہے؟ نہیں وہ ٹویٹ دیکھیں وہ ہے فروری 2018 کی ایک اسکرین شاٹ بنایا ہوا ہے. اس کے اکاؤنٹ پروفائل جو اس میں جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ اس کے 2 سال کے بعد کی تصویر ہے جب میں شاہ محمود قریشی کے سامنے منسٹری آف فارن افیئرز میں فارن منسٹر کے ٹیبل کے کراس بیٹھا ہوں, اور شاہ محمود قریشی نے وہ تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے, فیس بک کے اوپر دی ہوئی ہے. اس تصویر کو میں نے اپنے پروفائل میں 2020 میں شامل کیا. انہوں نے میرا 2018 کا اس تصویر کے ساتھ, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا آج, یعنی یہ باتیں کرتے ہیں وہ کلیبری فونٹ یہ وہ آگے پیچھے, یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ تصویروں کو جوڑنا ادھر کرنا اسکرین شاٹ یہ گرافکس یہ استعمال کر کے. یہ دیکھیں نا کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے. یہ اس معاشرے کے لیے جو عذاب اس وقت مچ گیا ہوا ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ کو ہر وقت اپنی آن ٹوز رہنا ہے, ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ کو نہیں پتا آپ نے 2 گھنٹے فون نہیں دیکھا 2 گھنٹے میں آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ اب ایک بڑی انسیکیور سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ دکھائے کہ ہماری کوئی جنریشنز آگے جو ہیں فیوچر جنریشنز ان کے لیے ہم کوئی اس کا حل نکال سکیں. نہیں یہ تو مثلاً چلو آپ جیسے لوگ تو بہت کم ہو گئے کہ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا. یا مثلاً میں ان سے لڑ رہا ہوں لڑتا رہوں گا, لیکن ان کے گالم گلوچ کے جواب میں شکر الحمدللہ اس پورے عرصے میں, کیونکہ میرے اپنے ویلیوز ہیں, میں نے کبھی ان کے ذاتیات پہ بات نہیں کی, کبھی گالی نہیں دی. لیکن اب تو دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی ان کے جواب میں اپنے یہ سیل بنا دیے. پیپلز پارٹی نے بھی اب کسی حد تک یہ کام شروع کر دیا. آپ جس جماعت میں گئے ہیں ان کے بھی اپنے سیل ہیں. اب تو مقابلہ شروع کیا, مذہبی جماعتوں نے بھی بنا دیے. دیکھیں یہ سلسلہ کہاں جا کے روکے گا, اور اب اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو اگر پی ٹی آئی روک بھی دے تو دوسرے نہیں روکیں گے. آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں کنکلوڈ کر دی ہے بات. اس معاشرے کی اس وقت یہی حالت ہے. دیکھیں یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے, نہ میرے بس کی بات ہے, نہ کسی ایک سیاسی جماعت کی. تمام سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس چیز کے اوپر. اٹس اے کامن انٹرسٹ. اپنی نسلوں کو بچائیں, اپنے معاشرے کو بچائیں. ہم لوگ ایک ایسی نسل کریٹ کر لیں گے. نہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر اور بھی آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے خاندانی لوگ ہیں, بہت سارے نیک نمازی پرہیزگار لوگ ہیں.
پھر اس طرح کے لوگ ہیں علی محمد خان جیسے جو قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں، نور الحق قادری صاحب ہیں، اب خاتون اول صاحبہ خود ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہبی خاتون ہیں. تو یہ لوگ اب ظاہری بات ہے کہ گالم گلوچ، کردار کشی، اور پھر خواتین کا آسماں شیرازی اور غریدہ فاروقی اور نسیم زہرا اور اس جیسے لوگوں کا، تو ادھر کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہ علی محمد خان وغیرہ آواز نہیں اٹھاتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. آئی تھنک سلیم صافی صاحب، ہر انسان کی زندگی میں اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی قدریں، اس کے اصول زیادہ اہم ہیں یا اس کی نوکری. اب جو نوکری کی تلاش میں پی ٹی آئی میں آئے یا جن کو زندگی میں پہلی دفعہ نوکری ملی، شاید انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، کوئی ان کو بزنس نہیں کر سکے، کوئی نوکری نہیں کر سکے، جن کو زندگی میں پہلے وہ برسر روزگار ہوئے. ٹھیک ہے، نوکری پیشہ ہونا کوئی بری بات نہیں، ہم سارے نوکریاں کرتے ہیں اور زندگی میں اسی طرح اپنا مقام بناتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا ماضی میں بھی کچھ نہیں ہے اور آگے بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہے تو ہمارے لیے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم یوز لیس ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے تو پھر یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ عمران خان کا جو ایک ہے سراب اور ایک الوژن، یہ جاری رکھا جائے تاکہ ان کی بھی روزی، ان کا رزق جو ہے، جو ان کا کچن ہے، یہ جو دال دلیا ہے، اب دال دلیا سے گیم بہت آگے چلی گئی ہے. اب تو لینڈ کروزرز ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تو فارم ہاؤسز ہیں. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ ساتھ ہی ہے F6 کے سیکٹر ہے یا نہیں، چلو یہ شبلی فراز، فیصل جاوید، یہ جیسے لوگ تو کبھی بھی یہ ہمت نہیں کر سکیں گے. لیکن جو محترمہ خاتون اول ہے، ان کے تو نہ روزگار کا مسئلہ ہے. وہ ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، اس میں بڑی مذہبی باتیں وہ کر رہی تھی. خود خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان سے روحانی رہنمائی لیتے ہیں. تو ادھر سے بھی خان صاحب کو اس معاملے پہ منع نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، اب میں کبھی زندگی میں نے ان سے ملا، میں نے وہی آپ کی طرح ایک دفعہ ان کا پروگرام تھا وہ دیکھا تھا، وہاں پہ ان کے خیالات سنے تھے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ان کے خیالات بڑے نیک تھے. لیکن ایک بیوی کا، ایک فیملی ممبر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ انسان جب غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہو یا مذہب کے خلاف، معاشرے کے خلاف، ویلیوز کے خلاف، تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بتائے اس کو. تو ایک بیوی کا اپنے خامند پہ اور شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر تو یہ رائٹ ہے کہ آپ بتائیں. تو یہ تو ان کا فرض بنتا ہے. ایک خاتون، اور وہ اگر پھر روحانیت سے متعلق خاتون ہے، میں حیران ہوں کہ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ ان کے میاں کی حکومت میں جو ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، خواتین کی کردار کشی ہو، تذلیل ہو. دیکھیں، یہ تو میرا بھی سوال ہے، لیکن اب اس سوال کا جواب ہم کہاں سے ڈھونڈیں کہ اگر آپ اسلام کا نام، آپ ایون عمران خان کی بات آپ نے خود ہی کی، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، تقریریں جو کرتے ہیں وہ اخلاق، مورلز اور ایتھکس کی کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے میسج بھی یہی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف کام یہ ہو رہا ہے کہ تم میرے چیتے ہو، اس لیے چیتے ہو کہ تم نے آج پارلیمنٹ کے اندر ننگی گالیاں دی ہیں تم نے، اور تم سوشل میڈیا والے جو ہو اٹیک کر دو. ٹھیک ہے نا، تو ان کو نہیں پتہ، یہ وہ تو ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، ان کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے خلاف آج چل رہا ہے. وہ اپنے ویوز بھی ادھر سے بناتے ہیں، اپنی ایک نیریٹو انڈرسٹینڈنگ وہیں سے ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، لیکن وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اس وقت تک جب وہ مخالفوں کے اگینسٹ ہو. جب ان کے اوپر خود یہ کیچڑ گرے گا، اور گرنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ مراد سعید والی جو آپ نے صورتحال آپ نے دیکھی ہے، اس پہ پورا چینل بند کر دیا. میں حیران ہوں. میں نے وہ ایک کلپ دیکھا ہے شیخ رشید صاحب جو ریحام خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر نہیں چینل بند ہونا چاہیے تھا. یا آسماں شرازی کے بارے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو ہوئی، تو قانون حرکت میں نہیں آتا. تو کیا یہ میڈیا پہ قانون ہے اور سوشل میڈیا پہ اس جگہ آپ گالی نکال سکتے ہیں، ادھر آپ نہیں نکال سکتے. ادھر آپ گالی نکالیں گے تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا. اسی چینل پہ وہ یہ تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا چینل تھا اس وقت نا جی، اور وہ چیئرمین نیب اور وہ خاتون والی کلپ اسی چینل پہ چلایا جی بالکل بالکل. اور اس وقت چینل بند نہیں ہوا، اور نہیں حکومتی سرپرستی میں چلایا جی بالکل. مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی اس وقت تھا پارٹی کے اندر، مجھے انسائٹ پتہ ہے. ہاں، مجھے نعیم الحق صاحب سے اس ٹاپک کے اوپر میری خود بات ہوئی ہے کہ کیسے ہوا یہ. ہاں، وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے جی وہ کرنا تھا، اس لیے جو ہے وہ چلایا گیا وہ. اس کا بہت شکریہ احمد جواد صاحب.